جب مطالبہ آتا ہے فلاں جگہ بیان کرنا ہے اور آدمی ارادہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہاں دین کی بات کرنے کے لیے جاؤں گا، تو لازمی بات ہے کہ انسان سوچے گا کس موضوع پر مجھے بات کرنی چاہیے۔ دین کے موضوعات ہزاروں ہیں، اور ان ہزاروں موضوعات کا تعلق اس سے بھی ہے کہ جس آدمی کا علم جیسا ہوگا ویسا ہی وہ مختلف موضوعات پر بیان کرے گا، اور جس آدمی کا مشاہدہ، جس آدمی کی نظر معاشرے کے تمام پہلوؤں پر ہوگی، اتنا ہی اس کے سامنے موضوعات ہوگی۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے علم کتنا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ معاشرے پر نظر کتنی ہے، پھر آدمی اسی حساب سے بیان کرتا ہے۔ سوچتا بھی ہے آدمی، دوسروں سے پوچھتا بھی ہے کہ مجھے کس موضوع پر بیان کرنا چاہیے۔ تو بہرحال سوچنے کے بعد، غور کرنے کے بعد، یا دوسروں سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی موضوع ذہن میں آتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں وہ دین کے موضوعات۔ تو میں ابھی جب یہاں حاضر ہو رہا تھا اور مجھے حکم دیا گیا تھا فلاں جگہ، یہاں اس سے پہلے بھی میں بہت دفعہ حاضر ہوا ہوں، مولانا یہاں عرصہ طویل سے امام ہیں، بلکہ شاید ہم پتہ نہیں پیدا بھی ہوئے تھے تب جب مولانا یہاں امامت فرما رہے ہیں، اس وقت سے یہی ہیں۔ اس لیے تمام حضرات کی ان کی بڑی قدردانی کرنی چاہیے، اور ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں، اس مسجد میں کس طرح سے انہوں نے پوری تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی گزاری۔ میرے خیال میں شاید 60 یا 1970 سے یہ یہی ہوں گے، یعنی دیوبند سے جب سے پڑھ کر کے آئے ہیں تب سے انہوں نے شاید یہی قیام کیا ہوگا، تفصیل تو یہی بتائیں گے۔ تو خیر، جب میں حاضر ہو رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا مجھے کس موضوع پر بیان کرنا ہے، تو چلتے ہوئے پھر کچھ آیات میرے ذہن میں آئیں، اور وہی آیتوں کی روشنی میں مجھے اس وقت آدھ پون گھنٹہ انشاءاللہ یہ گفتگو کرنی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں الگ الگ انداز سے یہ بات بتاتے ہیں کہ اے انسانوں، تم یاد رکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، میں نے تم پر کیا کیا احسانات کیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم پر میں نے جو نعمتیں کی ہیں ان کو یاد رکھنا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں فاذکروا آلاء اللہ، میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ان کو یاد رکھنا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے دینے سے ملا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے میری دی ہوئی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو کر نہیں سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے کر نہیں سکو گے۔ انسان کبھی سوچتا ہے کہ کیوں خدا کی نعمت شمار نہیں کر سکتے؟ آج تو کیلکولیشن کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کیوں شمار نہیں کر سکتے؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے نہیں کر پاؤ گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بہت نعمتیں ایسی ہیں جس کے نعمت ہونے کا آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ نعمت ہے، لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو بڑی اہم ترین چیز تھی، اس کے بغیر تو میری زندگی ادھوری ہو گئی۔ نعمت کے چھن جانے کے بعد نعمت کا احساس ہوتا ہے، اور جب تک نعمت موجود ہوتی ہے تب تک نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ اپنا چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب روک کر رکھتا ہے اتنی دیر جتنی دیر ہم باتھ روم جائیں گے، اور ہر آدمی یہ کر رہا ہے۔ باتھ روم جانے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ کبھی کم لگے گا، کبھی زیادہ لگے گا۔ اگر باتھ روم قریب ہوگا تو جلدی جا سکتے ہیں، اور اگر دور ہوگا تو وقت بھی لگ سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی ڈیوٹی پر ہے، تقاضا پیش آ گیا لیکن ڈیوٹی پر ہے، اس نے سوچا کہ نہیں ابھی نہیں جا سکتا میں، تو گھنٹوں تک روک کر رکھتا ہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور عشاء کی نماز اسی وضو سے پڑھی ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے وضو فرمایا۔ پورے دن اتنے زیادہ مشغول تھے کیونکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، اور کتنی ذمہ داریاں اس وقت رہی ہوں گی، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی پر اس کو زیادتی نہ ہو۔
تمام انتظامات کنٹرول میں کرنے تھے تو فجر کی نماز کے بعد وضو کیا اور عشاء کی نماز اسی وضو سے پڑھی ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہم میں سے ہر شخص دن میں کئی مرتبہ اپنا چھوٹا پیشاب اپنا بیڑا پیشاب اتنی دیر روک کر کے رکھتا ہے جتنی دیر وہ باتھ روم پہنچے گا، اور جب باتھ روم پہنچتا ہے تو وہاں پہنچ کر صرف ارادہ کرتا ہے اور پیشاب چالو ہو جاتا ہے۔ تو اب غور کریں، یہ جو روک کر رکھنے کا اللہ نے سسٹم رکھا ہے یہ خدا کی نعمت ہے یا نہیں؟ لیکن ہمیں خیال ہی نہیں آتا یہ بھی کوئی نعمت ہے، اور سمجھ میں تب آئے گا اللہ بچائے جب یہ چھن جائے اور انسان بے قابو ہو جائے۔ اور جناب والا مجھے ایک صاحب ملے تھے، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے بجرس میں لوگ ہیں ہم ڈائپر، بڑا پہ میں مجھے ڈائپر لگانا پڑا کیونکہ پیشاب انکنٹرول ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیشاب کو کنٹرول کرنے کا جو اللہ نے غیبی نظام رکھا ہے اور صرف ارادے پر وہ کام کرتا ہے، نہ کوئی رسی باندھنی ہے نہ کوئی ڈھکن باندھنا ہے، صرف ارادہ ہے۔ ہمارا ارادہ ہے پیشاب مجھے ابھی نہیں کرنا ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے کوئی آدمی صبح کو جاگا، اس نے سوچا ٹائم کم ہے لہذا میں صرف وضو کروں گا، نماز پڑھنے جاؤں گا، پیشاب بعد میں کروں گا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے پیشاب رکا ہوا ہے۔ تو روک کر رکھنے کا جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے یہ اللہ کے احسان ہے، لیکن ہمیں خیال ہی نہیں آتا ہے یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ یہ مثال کس بات کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار کر نہیں سکتا۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا تو وہیں ڈاکٹر ملے، یہیں کشمیر کے ڈاکٹر ہیں، وہ اب بھی وہیں ہیں۔ تو وہ چونکہ طواف میں ساتھ رہے اور کافی دیر ساتھ رہے تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی بات سنائے آپ۔ کہنے کہ کیا بات سناؤں گا؟ میں نے کہا کوئی ایسی بات سنائے جس سے اللہ کی قدرتوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ کہنے کہ آپ تو قرآن و حدیث جانتے ہو، آپ کو کیا بات سنانی ہے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ سنائے آپ۔ تو ان کو سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ میڈیکل سائنس میں آپ انیٹمی پڑھتے ہو، اس میں سے کچھ سناؤ۔ بس ان کو سراغ مل گیا، انہوں نے کہا ہاں میں سناتا ہوں۔ کہتا ہے انسان کی باڈی میں بے شمار چیزیں ہیں، ان بے شمار چیزوں میں سے ایک خاص چیز اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم۔ اس پوٹاشیم کی لیول ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہو جائے گا تو بھی پریشانی ہے، اس سے کم ہو جائے گا تو بھی پریشانی ہے۔ ایک صورت میں فالج ہو جائے گا، ایک صورت میں کچھ اور ہو جائے گا۔ اور یہ کنٹرول میں جب رہتا ہے تو انسان ٹھیک ہے، اور اکثر پوری زندگی کنٹرول میں رہتا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور وہ اسی کے ڈاکٹر ہیں۔ جہاں بھی ڈاکٹر ہوں گے یہ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو تم میری نعمت شمار کر ہی نہیں سکو گے، اور واقعتاً انسان خدا کی نعمت شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ نعمتوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو تعداد انسان استعمال کر رہا ہے اور خیال نہیں آتا ہے یہ کوئی نعمت ہے۔ ہم غذا معدے کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ معدہ اس غذا کے اندر سے تمام چیزیں نکالتا ہے، جو ہڈیوں کو چاہیے وہ ہڈیوں کو پہنچا دیتا ہے، جو آنکھوں چاہیے وہ آنکھوں کو پہنچا دیتا ہے۔ باڈی کے جس حصے کو جو چاہیے انسان کا معدہ اس حصے کو وہ چیزیں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کہتے ہیں وٹامن اے کی کمی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہے، وٹامن سی کی کمی ہے، پھر یہ کھاؤ پھر یہ کھاؤ، اور اس کے بعد پھر وہ کمیاں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ سارا کام معدہ خود کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا انسان شمار کر نہیں سکتا۔ اب جب ہم غور کرنے لگتے ہیں تو دیکھیں آنکھ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کان ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ زبان ہے جسے ہم بول رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جسم ہے اور جسم کے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں، ان میں سے اگر کوئی ڈیفیکٹ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم رات کو کھانا کھا کر کے آرام کر رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، اگر نیند نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ منہ میں دانت ہیں، دانتوں سے ہم غذائیں کھا رہے ہیں، جس دن دانت نکل جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ معدہ ہمارا کام کر رہا ہے، ہم غذائیں کھا رہے ہیں، جس دن اگر معدہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں ایک بیمار کے پاس گیا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ساری رات چھت کو دیکھتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا کھانا کھاتے ہو؟ کہنے لگا مشکل سے 2 لقمے کھاتا ہوں، 8 گھنٹے تک وہ بھی ہضم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچتا ہوں جوانی میں تھا اور کشمیری تھا، ڈبل وازوان کھاتا تھا اور ہضم کر لیتا تھا، آج 2 لقمے کھاتا ہوں ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ نعمتوں کا انسان شمار کر نہیں سکتا، یہ بات طے ہے، اور وہ ساری دی ہوئی اللہ کی ہیں، اپنی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں آگے، یہ تو جسمانی نعمتیں ہیں، یہ تو دنیا کے ہر انسان کو ملی ہوئی ہیں۔
وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی ان ساری نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے، اور وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی ان تمام نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ جو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے وہ یہ کہ ہم کو ایمان کی نعمت عطا کی۔ باقی ساری نعمتیں بھی بڑی نعمتیں ہیں، مگر سب سے بڑی نعمت ہم کو ایمان کی دولت ملی۔ اگر خدا نخواستہ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت نہ ملی ہوتی تو پھر یہ انسان کیا ہے دنیا میں؟ جواب یہ ہے، یہ انسان دنیا میں وہ ہے کہ اللہ کی بسائی ہوئی زمین پر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کو ویسا نہیں مانتا جیسا اللہ ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اللہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت ہمیں ملی۔ جیسے جسمانی نعمتیں ہمیں ہیں، پوری باڈی ہے، ذہن ٹھیک تھا، تعلیم پڑھی، اس کے بعد روزگار ملا، اولادیں ہوں گی، صحت ہے، جوانی ہے، کھانے پینے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور بلکہ ایک اصول بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے، کیا جو ہے اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ یہ کیسا اگر یہ ایسے نہ دل کیا بنے؟ جو ہے اگر یہ نہ ہوتا، آنکھ ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کل ہی مجھے ایک صاحب فون کر دے، کل یہی وہ کہہ رہے تھے کہ پورے جموں و کشمیر میں تقریباً 4.5 لاکھ اندھے ہیں، وہ بھی اندھا ہی، نابینا ہی ہے وہ بھی، اور وہ نابیناؤں کے حالات سناتا ہے کہ نابیناؤں پر کیا کیا بیتتی ہے گھروں میں۔ کہتا ہے جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تب تک ان کو شفقت ملتی ہے، اور جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر بھائی اور بھتیجے ہوتے ہیں، اور بھائی اور بھابیاں ہوتی ہیں تو کیسے ان کے دھکے لگتے ہیں ان کے، اور چونکہ وہ بے بس ہوتے ہیں۔ تو جو ہے اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ جناب والا روزگار ہے اگر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ دیکھنے کو آنکھ ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ بولنے کو زبان ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سوچنے کو دماغ ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور اللہ نے ایمان عطا فرمایا، نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اللہ کی نعمت ہمیں نصیب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکر پڑھتے تھے، یا اللہ آپ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا آپ کا احسان ہے، اگر آپ نے نہ دیا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اب جب انسان سمجھ گیا یہ کہ اللہ کی نعمتیں مجھ کو ہیں، تو یہ بھی پوچھنا ہے کہ یا اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال مجھے کیسے کرنا ہے؟ تو اب ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی، اس زبان میں بولنے کی طاقت دی، ساتھ میں اللہ فرماتے ہیں یہ میری دی ہوئی زبان ہے، اسی طرح سے استعمال کرنا جس طرح سے میں نے کہا ہے۔ اگر تم اس طرح استعمال نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے، تم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، اس آنکھ کا ویسے ہی استعمال کرو گے جیسے میں نے کہا، اس کی خلاف ورزی اگر کرو گے تو تم نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے، تم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں جسم دیا اور اس جسم میں ساری چیزیں تم کو فٹ کر دی، یہ جسم تمہارے کنٹرول میں تو ہے لیکن ساتھ میں میرا بنایا ہوا ہے، اس لیے تم اس جسم سے جو کچھ کراؤ گے میں ریکارڈ کر لوں، یہ جسم ریکارڈ کر لیتا ہے، یہ جسم جو کچھ بھی ہم سے کروائیں گے یہ سارا ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ایک طرف سے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور ہمارے ساتھ اللہ کا احسان ہے، اس کے سہارے ہم زندگی گزار رہے ہیں، دوسری طرف سے جسم کا ہر پارٹ ریکارڈر ہے اور یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ نے 3 جگہ بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے تمہارے ہاتھ، اس ہاتھ سے تم نے کیا کیا کیا، وارجلہم تمہارے پاؤں، تم کہاں کہاں چلے ہو، والسنتہم تمہاری زبان، اس زبان سے تم نے کیا کیا بولا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، وہ دن ذہن میں رکھنا جس دن تمہاری یہی زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہارا یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہارے یہ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، میں تمہاری زبان کو مہر لگاؤں گا، یعنی بولنے کی طاقت کو چھین لوں گا یا بند کر دوں گا، وتکلمنا ایدیہم تمہارے ہاتھ بولنے لگیں گے، وتشہد ارجلہم تمہارے پاؤں بولنے لگیں گے تم نے کیا کیا کیا۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری کھال بھی گواہی دے گی، حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تمہاری کھال گواہی دے گی۔ اس کھال کیا گواہی دے گی؟ اگر یہ کھال کس غلط انٹینشن کے ساتھ اگر کسی کو ٹچ کیا ہے، مثلا
کسی نامحرم کو ہاتھ لگایا، کس انٹینشن کے ساتھ ہاتھ لگایا، لیکن ہاتھ لگایا نامحرم کو، تو یہی ہاتھ گواہی دے گا۔ غلط پیسہ پکڑا ہے تو یہی ہاتھ گواہی دے گا، غلط سائن کیا ہے تو یہی ہاتھ گواہی دے گا، غلط راستے کی طرف چلے ہیں تو یہی پاؤں گواہی دیں گے۔ فرض کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہاں اتفاق سے دائیں یا بائیں کوئی نامحرم خاتون تھی اور ہمارا کندھا اس کے کندھے کے ساتھ مل گیا، گاڑی ہم چڑھے، اوور لوڈنگ تھی، وہاں نامحرم بھی تھی، بدن کے ساتھ بدن مل گیا اور بدن کے ساتھ بدن ٹچ گیا، دل میں برے خیالات آئے تو یہی کندھا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں میرا خوف نہیں ہے تو کم سے کم اپنے جسم سے ڈرو، اس لیے کہ ہر وقت تمہارے ساتھ۔ حتیٰ اذا ما جاؤ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، وجلودہم تمہاری کھال گواہی دے گا، وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تم پردہ نہیں کر سکتے اپنے جسم سے کیونکہ یہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو گویا یہ جسم ایک طرف سے اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی، آنکھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میری یہ آنکھ میں نے تجھے دی ہے، آنکھ بھی دی، اس میں لائٹ بھی دی، اور اس آنکھ کی حفاظت کا انتظام میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کیسے رکھا آپ نے؟ یہ جو انسان کے اوپر کور لگا ہے، یہ کور خود بخود کام کرتا ہے، انسان کے ارادے پر تابع نہیں ہے، یہ خود ہی بند ہوتا ہے کھلتا ہے، خود بند ہوتا ہے کھلتا ہے، اور اس میں ایسا سپرنگ خدا نے رکھا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ خود بخود بند ہوتا ہے، اور جب رات کو سوتے ہیں تو آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے، ہمارے ارادے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آنکھ اگر کھلی رہے گی، آنکھ کا ڈاکٹر بتائے گا، آنکھ اگر کھلی رہے گی 24 گھنٹے کھلی رہے گی تو آنکھ کی لائٹ ختم ہو جائے گی۔ جب انسان سویا ہوتا ہے تو اس وقت کور رہنا چاہیے، اگر کور نہیں رہے گا تو انسان، اللہ اکبر، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آنکھ کے اوپر کا کور نکل گیا تو وہ کہنے کا شکر ہے آنکھ بچ گئی، آنکھ کے اوپر کا کور جو ہے یہ جس سے آنکھ بند ہوتی ہے یہ کٹ گیا تو کہنے کا شکر ہے آنکھ بچ گئی، تو ڈاکٹر نے کہا شکر کیا پڑھ رہے ہو، ابھی تمہیں پتہ چلے گا کس مصیبت میں پھنس گئے تم۔ یہ جو آنکھ اوپر سے کور ہے، اس آنکھ کی وجہ سے آنکھ محفوظ تھی، اب یہ کور کٹ چکا ہے تو جناب گرد و غبار جو آئے گا آنکھ پر، جو تھوڑی دیر میں شیڈ آئے گا، پھر اس کو صاف کرنا پڑے گا، پانی ڈالو گے تو بھی نقصان ہوگا، کپڑے سے صاف کرو گے تو خراش آئے گی، تو چنانچہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو لگ گیا تو بہت بڑی بن جائے، بعد میں کپڑا لٹکایا یوں، کیونکہ آنکھ پر گردہ گرتا تھا، وہ گردہ صاف نہیں ہو پاتا تھا۔ یہ جو اوپر وائپر لگا ہوا ہے، یہ آنکھ کو صاف بھی کرتا ہے، آنکھ کو تر بھی رکھتا ہے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ لہٰذا اللہ نے آنکھ دی، اس آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ آنکھ کا غلط استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے ہر آدمی جانتا ہے، اور آنکھ کے غلط استعمال میں بس ایک ہی چیز سب سے اہم مسئلہ ہے، وہ ہے نامحرم کو دیکھنا۔ یہ نامحرم کو دیکھنا باہر بھی ہے اور جیبوں میں بھی ہے، جیبوں میں موبائل ہے، یہ نامحرموں سے بھری ہوئی دنیا ہے، اس میں گندے سین ہوتے ہیں، اس میں فحش چیزیں ہوتی ہیں، نامناسب حرکات ہوتی ہیں، اور انسان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنی آنکھوں کا کنٹرول۔ جناب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرنے پائے، اللہم طہر قلبی من النفاق ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، میری آنکھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ اللہ کے نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ تو ہم سب کے لیے بڑا امتحان ہے، یہ مردوں کے لیے زیادہ بڑا امتحان ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں سے نماز پڑھی، ایک نور پیدا ہوا، ایک کیفیت پیدا ہوئی، باہر نکل کر نامحرم پر نگاہ پڑ گئی تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے آنکھوں کی حفاظت کا، باہر بھی اور اندر بھی۔ اندر کا مطلب یہ ہے یہ جو موبائل جیبوں میں ہے، جب آپ جو ہی آپ کھولیں گے، آپ کوئی سا بھی پروگرام اس میں سے نکالیں، چاہے یوٹیوب کو چلنے کھولیں، چاہے فیس بک چلائیں، چاہے کیا چلائیں، اس میں بیچ میں عورتیں آئیں گی۔ اس میں اپنے آپ کو کہنا ہے بھائی صاحب، زندگی میں ہزاروں مرتبہ اب تک تم نے دیکھا ہوگا ملا کچھ نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو خراب مت کرو، یہ انفیکشن ہوتا ہے، اسے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہر ایک کے لیے امتحان ہے، امام صاحب کے لیے بھی ہے، یا مولانا صاحب کے لیے بھی ہے، یہ پیر صاحب کے لیے بھی ہے، یا بزرگ انسان کے لیے، جوان کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے، اور ادھر سے طے ہے۔ اللہ فرما رہے آنکھ سے غلط استعمال مت کرنا، نامحرم کو مت دیکھنا، فحش چیزیں مت دیکھنا، بلکہ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ جانور اگر آپس میں مل رہے ہوں تو اس کو بھی مت دیکھو، کیونکہ اس کو دیکھنے سے تمہارے اندر جنسی جذبات بڑھ جائیں گے، تمہارے اندر جنسی احساسات ابھرنے لگیں گے، تم بھی ڈھونڈو گے میں کیا کروں گا، اس کو بھی مت دیکھو، اس سے بھی بچو۔
ہمارا دین تو اتنا حساس ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی مر گئی ہو اور وہ سوچتا رہا سوچتے سوچتے اس نے وہ حالات بھی ذہن میں لائے جب وہ بیوی کے ساتھ اکیلے پن میں زندگی گزار رہا تھا، اپنے بسترے میں تھا، وہ خیال رکھا، وہ خیالات بھی مت لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جا چکی ہے دنیا سے. اب اس کے متعلق سوچ کر کے اگر تم نے اپنے دل میں لذت محسوس کی تو ایک ایسی عورت کا لذت محسوس کر رہے ہو جو دنیا میں بھی ہی نہیں. یہاں تک ہمارا دین حساس ہے کہ میں اس بارے میں اب نہیں سوچ سکتا کیونکہ وہ جا چکی ہے. پرانے خیالات آئیں گے خیالات. اس میں بھی اللہ السلام کہتا ہے کہ اب نہیں سوچ. دو میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، وہ بیوی چلی گئی کہیں اور، اب اس کو جو تنہائی کے وقت گزارے ہیں، اب ان تنہائی کے وقتوں کو سوچ کر کے خوشی محسوس کرنا کا یہ بھی منع ہے، کیونکہ اب وہ تمہاری بیوی ہے نہیں. اب اس کو سوچ کر کے تنہائی میں بھی تم وقت نہیں گزارو گے. ہمارا دین حیا کے معاملے میں اتنا حساس ہے. تو بیرک ایک ہے آنکھ کی حفاظت. نمبر 2، اللہ نے زبان دی ہے. یہ زبان بہت سارے کام کرتی ہے، بہت سارے کام کرتے ہیں، اور وہ کام نہیں کر سکتے ہم اگر زبان وہ کام نہ کرے. اس میں دیکھیں اہم کتنا معاملہ ہے کہ یہ زبان لقموں کو گھماتی ہے. جب ہم کھاتے ہیں، لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ لقمہ جو ہے وہ چبایا جائے گا. لقمے کو چبانا ہے. چبائے بغیر اگر یہ لقمہ نیچے چلا جائے گا تو معدہ خراب ہو جائے گا. آج کے معدے کی بیماریوں کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان ٹھیک طرح سے غذا نہیں چباتا ہے. جو کام دانتوں سے لینا تھا وہ ہم معدے کے حل سے لیتے ہیں. اس وجہ سے معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں. اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں معدے کی بیماری کی. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم غذا چبائے بغیر جتنی چبانی چاہیے اسے چبائے بغیر معدے کے حوالے کر دیتے ہیں. تو معدے کو ڈبل کام کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ معدے کی بیماریاں اور معدے سے جڑی ہوئی اور دوسری بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے دانتوں کو دیا ہے چبانے کے لیے، لیکن دانت اپنے چبانے کا کام تب کر سکتے ہیں کہ جب اس لقمے کو راؤنڈ بھی لگ جائے، یہ لقمہ گھومتا رہے. اگر لقمہ گھومے گا نہیں تو ایک ہی جگہ چبایا جائے گا، ایک ہی جگہ چبایا جائے گا، باقی سارا جو ہے وہ چبائے بغیر رہے گا. اس کو لقمے کو گھمانا ہے، اور یہ گھمانے کا کام زبان کرتی ہے. اور اللہ کا احسان دیکھیے، نہ ٹریننگ کی ہے نہ کچھ کیا ہے. یہ زبان لقمہ منہ میں رکھا گیا، دانت چبانا شروع کرتے ہیں، زبان اس کو گھماتی رہے گی. یہاں سے نکالے گی، یہاں سے نکالے گی، اندر دانتوں کے نیچے لائے گی، اور خود زبان دانتوں کے نیچے نہیں آتی. لقمے کو دانت کے نیچے لائے گی، خود نہیں آئے گی. اور اگر کبھی آئی ہوگی تو پھر یاد ہوگا کیا ہوا ہے، پھر ایسے یاد کیا قسم پر ملتا. لیکن اللہ نے نظام ایسا بنا. تو یہ زبان ایک طرف سے پانی نکالتی ہے، لعاب نکالتی ہے. لعاب نہیں نکلے گا تو کھانا ہضم نہیں ہوگا. یہ لعاب کتنا اہم ہے یہ ڈاکٹر بتائیں گے. لیکن اگر یہ لعاب پیدا ہونا بند ہو گیا، اگر یہ لعاب پیدا ہونا بند ہو گیا تو جناب والا پیاس کبھی نہیں بجھے گی. اگر منہ کے اندر لعاب پیدا ہونا ختم ہو گیا تو ایک 10 لیٹر پانی پینے کے باوجود بھی پیاس نہیں بجھتی ہے. میں نے وہ بیمار دیکھا ہے. تو زبان کے اندر پانی بھی نکل رہا ہے، لقمہ چبایا بھی جا رہا ہے. اب ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس زبان سے اللہ تعالیٰ اس زبان سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا، اسی زبان سے بول بھی رہے ہیں، اسی زبان سے کھانے کا ذائقہ لے رہے ہیں، اسی زبان سے کھانے کا ذائقہ لے رہے ہیں، اسی زبان سے لقمے کو گھمایا جا رہا ہے، اسی زبان سے ہم اور اسی زبان سے ٹیسٹ ملتا ہے. ہم جو کچھ غذائیں کھاتے ہیں اس میں کھانے میں مزہ آتا ہے، لیکن وہ مزہ بتاتی ہے زبان. ہاتھ سے لقمہ اٹھائیں گے، اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لقمہ جو ہے وہ مزیدار ہے، بے مزہ ہے، نمک برابر ہے، میٹھا ہے یا نہیں ہے، ہاتھ میں. لیکن زبان بتاتی ہے. زبان میں اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے، اور یہ ہزاروں ٹیسٹ زبان ریکارڈ کر لیتی ہے. اب اس زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا. زبان کا غلط استعمال ہے غیبت کرنا، گالیاں دینا، بد کلامی کرنا، مذاق اڑانا، طنز دینا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے زبان پکڑ فرمایا اس کی حفاظت کرنا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ. جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں آئے گا. ایک ہے دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یعنی زبان، اور دونوں رانوں کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا. تو ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا چیز ہے. میں یزمانو، جو انسان گارنٹی دے گا، ماں بین لحییہ، اس چیز کے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، وبین فخذیہ، دونوں رانوں کے بیچ میں ہے.
اور وہ ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا ان کا استعمال غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں میرے لیے وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ لہٰذا اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی، سچا اور اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو زبان کا کنٹرول، اللہ کے نبی علیہ السلام اس زبان کو پکڑ فرماتے اس کی حفاظت کرنا، تو یہ نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس کا غلط استعمال ہوگا تو یہی زبان قیامت کے دن گواہی دے گی، اور صحیح استعمال ہوگا تو یہ نعمت ہی نعمت ہے۔ اسی طرح سے انسان جوانی میں ہے، اس جوانی میں اللہ نے بہت سارے ولولے رکھے ہیں، جسمانی قوت ہے، جنسی تقاضے ہیں، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ نعمت ہے۔ وہ لوگ جو جسمانی کمزوریوں کا شکار ہیں، وہ لوگ جو جنسی کمزوریوں کا شکار ہیں، وہ لوگ جو مردانگی سے محروم ہیں، وہ لوگ جو نابینا ہیں جوان ہیں، اللہ اکبر، ایک نابینا مجھے فون کرتا رہتا ہے تو ایک دفعہ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کہنی ہے، میں نے کہا فرمائیے، کہنے لگا بعد میں بتاؤں گا۔ پھر کہنے لگا دوسرے دن کہ مجھے آپ سے ضروری بات کہنی ہے، میں نے کہا کہیں آپ، کہنے لگا پھر بعد میں بتاؤں گا۔ ہفتوں تک وہ ٹالتا رہا تو آخر میں نے کہا بھائی آپ کہتے ہو کچھ کہنا ہے بولو نا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں نابینا ہوں، مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور مجھے کوئی نکاح دینے کے لیے تیار نہیں، آپ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں کس سے کہوں گا کہ ایک نابینا بھائی کو اپنی بیٹی یا اپنی بہن دے دو، کس سے کہوں گا میں؟ اس سے میں تو مدد نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا بس تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میں اس حالت میں ہوں، آپ نے مجھے اس حالت میں بنایا ہے، مجھے نکاح کی ضرورت ہے ورنہ مجھ سے گناہ ہوگا، یا تو مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے دو، اور یا اللہ یا تو غرض یہ کہ اللہ سے مانگو، اور اگر اللہ کا فیصلہ تمہارے بارے میں یہ ہوا کہ تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوئی تو برداشت کرو، اور برداشت کرو، اور اس برداشت پر تم کو آخرت میں اجر ملے گا۔ اور بعد میں حدیث سنائی میں نے کہا بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو میں دنیا میں دو آنکھ نہیں دوں گا اس کو جنت میں ضرور دو آنکھیں دوں گا، تو تمہارا جنت میں جانا طے ہے۔ یہ کہہ کر یہ میں نے جب کہا تو وہ موبائل پر رونے لگا۔ تو اللہ نے یہ جو جوانی عطا فرمائی ہے، اس جوانی کو آج کے زمانے میں برائی سے بچانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ جوانی نعمت ہے، اس جوانی کے اندر پائی جانے والی جوانیوں کو مردانگی کی نعمت ہے، مگر اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے زناکاری اور زناکاری سے جڑی ہوئی تمام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اسی لیے نامحرم کو دیکھنا جرم کر دیا گیا، اسی لیے نامحرموں کو دیکھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں وہ تصوف کی دنیا میں کیا کہتے ہیں، اگر انسان نے 12 سال تک عبادت کی اور اللہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق قائم اور روحانیت، ایک مرتبہ نامحرم کو دیکھے گا تو ساری 12 سال کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے مردوں کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے، صحیح سب سے بڑا امتحان ہے، غلط پیسہ آئے اور آنکھوں کا غلط استعمال ہو جائے، یا نامحرموں کے ساتھ تعلقات، کیونکہ بے پردگی کا زمانہ ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا زناکاری عام ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا بدکاریاں پھیل جائیں گی، ایک وقت آئے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں آئیں گی، 50 عورتیں ایک مرد کے پیچھے ہوں گی۔ وہ 50 عورتیں ہوں گی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی کیونکہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، ان عورتوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، وہ چاہیں گے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے، دوسرا چاہے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے کیونکہ اور لڑکے ملیں گے نہیں، تو 50 عورتیں۔ اور یا پھر ایسا ہوگا ایک عورت کا کوئی سہارا ہی نہیں ہوگا، یہ مرد ہوگا، اس عورت کا بھی کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی یہی مرد ہوگا، اس کا بھی کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی یہی مرد ہوگا، یعنی ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، پھوپھیزاد بہنیں، خالہ بہنیں، ان تمام بے سہارا عورتیں ہوں گی، کسی ایک مرد کو سب کا سہارا بننا پڑے گا۔ اب یہ سب کا سہارا بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا، لیکن 50 عورتیں ایک ہی آدمی پر ڈیپینڈ ہو جائیں گی، ایسے حالت آئیں گے۔ تو جو آدمی جنسی معاملات میں بچا ہوا ہے اور اب تک غلطی نہیں ہوئی ہے اس کو بہت مبارک، اور اگر خدا نخواستہ غلطی ہوئی ہے تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے توبہ کریں، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو آنکھ کا کنٹرول، زبان کا کنٹرول اور اس جوانی کا کنٹرول۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے روزگار عطا کیا ہے، یہ جو روزگار ہے یہ روزگار حلال بھی بن سکتا ہے اور خدا نخواستہ غلطی کرے گی تو حرام بھی بن سکتا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر کے انسان جو کچھ کما رہا ہے یہ خالص حلال بھی ہوگا، اور خدا نخواستہ غلطی کرے گا تو حرام بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ہر انسان کی کوشش ہوگی میرے پاس پیسہ آئے، یہ نہیں دیکھے گا حلال آ رہا ہے یا حرام مگر آنا چاہیے۔ ہر انسان کی دوڑ ہوگی بس پیسہ زیادہ آئے، لیکن یہ نہیں دیکھے گا کہ حلال آ رہا ہے یا حرام، ام من الحلال ام من الحرام، سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام۔ اور اللہ فرمانے یہ ایمان والو خبردار دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت لینا۔ پیسے جو آمدنی آ رہی ہے وہ آمدنی اگر اللہ نے ہم کو روزگار دیا، کسی کو ملازمت ملی، کسی کو بزنس ملا، کسی کو مزدوری ملی، جو بھی سورس ہے روزگار کمانے کا، اس روزگار کمانے میں دیکھنا یہ ہے یہ نعمت ہے، روزگار مل گیا، اس کے بعد اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط استعمال کیسے ہوگا؟ مثلا ڈیوٹی پوری نہیں دیں گے یا ڈیوٹی پوری دیں گے کہ مگر علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ غلط روزگار کمانے کے کیا کیا دنیا میں طریقے ہیں، کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کو شمار کرنا ہی مشکل ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، اگر اللہ کا ڈر ہے اور اس عہدے کا میں غلط استعمال نہیں کروں گا تو انسان بچے گا، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو انسان طرح طرح کے راستے ڈھونڈتا ہے اور غلط طریقے سے پیسہ کماتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں روزگار دیا ہے بے روزگار نہیں رکھا، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بھوکے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ بھیک مانگنے میں بھی حلال و حرام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس انسان کو ضرورت نہیں ہے وہ بھیک مانگے تو وہ مجرم ہے، اور حدیث میں ہے بخاری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کو ضرورت نہ ہو وہ بھیک مانگے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے بعد نوچے ہوئے اس کا چہرہ نوچا ہوا ہوگا، مخدوشن، اس کا چہرہ کیسے کہ کھال نکلی ہوئی ہوگی۔ اور اسی طرح سے نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، دیکھیں ان لوگوں کو جن کو اولاد نہیں ہے، تو یہ جو اولاد ہے یہ نعمت ہے۔ اب اس کے بعد اس نعمت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، وہ یہ کہ بچے بگڑنے نہیں چاہیے، اور یہ بات اس لیے سمجھانے کی ضرورت آج ہے کہ جناب والا والدین اچھے ہیں، بچوں کا حال بہت برا ہو گیا، ایمان کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بری عادتیں لگ گئی، غلط چیزیں کھانے پینے میں پھنس گئے، غلط صحبت میں پڑ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو جان لو تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے پاس جو پیسہ ہے یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہاری اولاد جو ملی ہے یہ اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ بچوں کا بگڑنا خاص طور پر آج کے ماحول میں ایمان کو خطرے الگ ہیں۔ کبھی وہ حرکتیں ہو جائیں گے جن کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کبھی زبان سے وہ جملے نکلیں گے جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ایک دفعہ ایک آدمی کے یہاں مزاج پرسی کے لیے گئے، وہ چونکہ بیمار تھے تو کشمیری تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے، تو میں کیا حال ہے، میں سن سمجھ تم خدا ہے، میں کیا تم سن تم کیا کرو یہ مصیبت، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں نے خدا کا کیا بگاڑا تھا، اسے یہ مصیبت مجھ پر کیوں ڈالی ہے۔ پھر یہ کہتے کہتے کہنے لگا وہ بھی ظالم ہی ہے اصل میں نے کہا استغفر اللہ، تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں وہ جملہ بولنا جس کے نتیجے میں ایمان ختم ہو، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ یہ جملہ بول گیا وہ، حالانکہ بہت اچھا انسان رہا ہوگا کبھی جوانی میں، تو غرض یہ کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ایسا جملہ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے جس کی وجہ سے ایمان اور وہ بچوں کو زیادہ ہی خطرے ہیں۔ اور آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں، کسی طرح سے ایمان والوں کے ایمان ختم ہو جائے، اس میں ایتھیسٹ بھی پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں خدا ہی نہیں کہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب نبی تھا کبھی تھا، وہ پرانے زمانے میں تھا، وہ بیکورڈ زمانہ تھا، آج ماڈرن زمانہ ہے، آج ان کی بات ہم کیوں مانیں گے۔ تو غرض یہ کہ خدا کی ذات کے بارے میں، نبی کی ذات کے بارے میں، قرآن کریم کی ذات کے متعلق ایسے خیالات آئیں گے کہ بچوں کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی آپ تو ہیں نمازی، مسجد میں نماز پڑھنے والے اور بچہ کہیں اور۔ میرے پاس امام صاحب آئے، وہ رونے کے قریب تھے، کہنے لگے جی کیا بتاؤں میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے 30 سال ہو گئے مجھے مسجد میں امامت کرتے ہوئے، وہ ایک جماعت کے سربراہ بھی ہیں اپنے علاقے میں اور بہت اچھے دیندار ہیں، تقوی والے ہیں۔ کہنے لگے میرا بیٹا آیا، وہ آ کر مجھے کہتا ہے ڈیڈا تم نماز پڑھاتے ہو مسجد میں، وہاں کہاں ہے خدا؟ میں نے کہا انا للہ۔ کہنے لگے میں تو کمر ٹوٹ گئی۔ میں سوچا یار میرا بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس طرح کہہ رہا تھا۔ کہنے لگے کافی دنوں سے ہم محسوس کر رہے تھے وہ کچھ بدلا ہوا ہے، کافی دنوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ جیسا روٹا ہوا ہے، بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا، موڈ میں ہے۔ ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن کل رات جب آیا وہ یونیورسٹی سے، کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوگا لڑکا وہ، تو آ کر کے کہتا ہے ڈیڈا کیا نماز پڑھتے ہوتا ہے کہ چپ خدا، وہاں کہاں ہے خدا، کہاں پہنچ گئے؟ اولاد نعمت ہے،
اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت ہو جائے، ان کا ایمان بچے، ان کا کردار بچے۔ کردار بچے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، ہم سمجھیں گے کہ ہم بگڑ نہیں رہے ہیں، ہمارا بچہ بھی نہیں بگڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ باہر جس سوسائٹی میں ہے، وہ سکول میں ہے، وہ کالج میں ہے، وہ دفتر میں ہے، وہ بازار میں ہے، وہ سڑکوں پر ہے، تو وہاں تو طرح طرح کی گندگیاں ہیں۔ اس گندگی سے اس بچے کو اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیٹیوں کا معاملہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اگر بیٹیاں کسی اور جگہ پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے تو میرے بھائی بہت ہی خطرے ہیں، اس میں بہت ہی خطرے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے مت رکھو، یہ مت سوچو کہ جناب میری بیٹی خراب نہیں ہو سکتی ہے۔ باہر کا ماحول جیسا ہے ہم سب کے سامنے ہے، ہم سڑکوں کا ماحول، مالز کا ماحول، ہسپتالوں کا ماحول، سکونوں دفتروں کا ماحول سب کے سامنے ہے۔ خاص طور پر تعلیمی ادارے، اور جن تعلیمی اداروں میں ہاسٹل ہیں، ان ہاسٹلوں میں جو بچیاں ہیں ان کے متعلق بہت خطرے ہیں۔ ان کا ایمان، ان کا کردار، ان کی عصمت، اور چونکہ وہ نادان ہے تو نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بچائے، مگر بہرحال والدین کو بہت چوکنا رہنا ہے۔ اولاد نعمت ہے۔ ٹاپک میں بیان کر رہا ہوں کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور نعمتوں کے تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں۔ اولاد نعمت ہے، ایسا نہ ہو کہ جناب یہ نعمت تھی اور ہمیں امیدیں قائم تھی کہ یہ آگے کچھ کرے گا لیکن یہ بگڑ گیا اور یہ اس حالت میں نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ پیسہ نعمت ہے، اس پیسے کا فضول خرچی میں برباد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ینہا عن قیل وقال واضاعۃ المال، اللہ تمہیں منع کرتا ہے بیجا سوال جواب مت کرو، مال ضائع مت کرو، ولا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو۔ بے شمار انسان آج بے شمار پیسہ بے فائدہ کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مثلا ریچارج کیا آپ نے، ساری رات دیکھتے رہے، یہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے یہ پیسہ کس چیز پہ خرچ ہوا؟ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ چیزیں کھائیں جن میں صرف ٹیسٹ لے رہے ہیں اور کچھ نہیں، تو ٹیسٹ پر پیسہ برباد کیا۔ کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن صرف فیشن کی وجہ سے نئے کپڑے بنائے، تو یہ فضول خرچی پہ پیسہ خرچ ہوا۔ جناب والا کوتاہیاں بہت ہیں، وقت کا برباد کرنا، پیسوں کا برباد کرنا بہت بڑی مصیبتیں ہیں، اس میں فکر کرنی ہے۔ وقت برباد ہوتا ہے، آج بے شمار لوگ آدھی آدھی رات، پوری رات فیس بک چلا رہے ہیں، یہ وقت برباد ہو رہا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تب تک تم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک 5 باتوں کے جواب نہیں دو گے۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ وقت کہاں کہاں خرچ کیا، تو کس چیز میں وقت۔ جب بھی انسان کوئی کام کرے تو دیکھے یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں، اور اگر وہ حرام چیز ہے پھر تو کہنا ہی کیا ہے، لیکن اگر وہ حرام نہیں بے فائدہ چیز ہے، چنانچہ اگر آپ فیس بک یا یوٹیوب پر یا چینلوں پر اگر جائز چیز بھی دیکھیں گے اور بے فائدہ ہو، اب اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایک تو ہے حرام چیز دیکھنا، وہ تو گناہ ہے ہی ہے، وہ تو آنکھوں کا غلط استعمال ہوا، وہ تو کانوں کا غلط استعمال ہوا، بلکہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے رات کو اندھیرے میں موبائل کھولا اور گندی چیزیں دیکھنی شروع کی، نامناسب چیزیں دیکھنی شروع کی، جو نہیں دیکھنا تھا وہ دیکھتا رہا اور دیکھ کر کے خوش ہوتا رہا، پھر اور چینلیں ڈھونڈی، پھر اور کسی اور جگہ کسی اور ویب سائٹ پر گیا اور یہ انگلیوں کا استعمال کر رہا ہے، پھر سرچ کر رہا ہے، پھر نئی نئی چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، اپنی انگلیوں کا غلط استعمال کیا اور گندی چیز دیکھ کر کے خوشی محسوس کی۔ یا اگر اٹھا ہے مثلا موبائل لینے کے لیے، چارج ختم ہو گیا، اٹھا اس کو چارجر لگا، یہ جو اٹھا ہے تاکہ پھر اور دیکھو، تو اس کا اٹھنا، اس کا دیکھنا، اس کا سوچنا، اس کا سرچ کرنا، یہ سب کے سب اللہ کو ناراض کرنے والے تھے۔ تو نعمتوں کا غلط استعمال، اور ساتھ میں وقت ساری رات گزار رہا ہے، کس چیز میں گزار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ یہ وقت میں نے جو تمہیں دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا تھا، میں نے تو دی رات بنائی تھی تاکہ تم آرام کرو، اور تمہارے جسموں کا تم پر حق ہے، تم نے ساری رات اس جسم کو کس چیز میں لگائے رکھا؟ تو اپنے وقت کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی اولاد، یہ جسم اور جسم کی تمام قوتیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فضول خرچی کا طوفان کتنا ہے اور وقت کو برباد کرنے کا مزاج کتنا پھیل گیا ہے جناب والا، اس میں دین والے بھی ہیں اور دین سے جو بھائی دور ہیں وہ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، نمازی نہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں کہ وقت کو برباد کر رہے ہیں اور پیسہ برباد کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان، 2 بڑی بڑی نعمتیں، مغبون فیہا کثیر من الناس، اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے وقت۔ وقت ملا ہوا ہے لیکن اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے
غلط چیزوں میں استعمال کریں گے، بے فائدہ چیزوں میں استعمال کریں گے۔ اگر ہم نے 5-7 گھنٹے تک مثلا چینل پر جنگلی جانوروں کی لڑائیاں دیکھی، شیر ہاتھیوں کو مار رہے ہیں، ہاتھی ان کو مار رہے ہیں، یہ 5-7 گھنٹے سے دیکھی، ہاتھ میں کیا آئے گا؟ جواب میں کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ وقت بیکار جاؤ۔ ہم نے اگر راتوں رات مسلسل فرض کیجئے ورلڈ کپ میچ دیکھا، وہاں وہ ورلڈ کپ میچ دیکھ کر ہم خوش بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ ایک ٹیم نے جیتا، ہم خوش ہو گئے، دوسری ٹیم نے ہارا، ہم پریشان ہو گئے، نہ وہ ہماری ٹیم نہ وہ ہماری ٹیم، ہم اس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، برباد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارا ایمان کم ہوگا یا ختم ہوگا تو بے فائدہ کاموں میں تم کو مزہ آئے گا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں کو کتوں کے پالنے میں مزہ آتا ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم کتوں کو پال رہے ہیں، وہ بے فائدہ کام۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا بے فائدہ کاموں میں ان کو مزہ آئے گا، اور وہ یہی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے پیسے کا حساب صحیح کرنا ہے، غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنے وقت کا استعمال غلط نہیں کرنا ہے، اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنی کرسی کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنی جوانی کو غلط کاموں میں نہیں لگانا ہے، اپنے اولادوں کی فکر کرنی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا اگر صحیح استعمال ہے تو جناب والا یہی باتیں مصیبتیں بنیں گی، دنیا میں بھی بنتے اور آخرت میں تو بنیں گی۔ میں بات رپیٹ کر کے واپس لاتا ہوں، کنکلوڈ کرتے ہوئے، ہمارے پاس اللہ کی بے شمار دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، دوسری اہم ترین نعمت ہے صحت، تیسری اہم ترین نعمت ہے جسم کے تمام اعضاء صحیح سالم، اور چوتھی نعمت ہے اولاد، پانچویں نعمت ہے مال۔ مال چاہے مزدوری کر کے کما رہے ہوں، چاہے ڈیوٹی دے کر کما رہے ہوں، چاہے ملازمت پرائیویٹ ہو یا پرائیویٹ ملازمت ہو، جس ملازمت کے ذریعے سے مال کما رہے ہیں، بہرحال فاقے نہیں لگ رہے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جناب والا جس کرسی پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کرسی بھی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، چاہے یہ مفتی کی کرسی ہے، چاہے امامت کی کرسی ہے، چاہے افسری کی کرسی ہے، چاہے چپراسی کی کرسی ہے، کرسی بہرحال کرسی ہے، اور یہاں بیٹھ کر مجھے ایک ڈیوٹی دینی ہے، اس ڈیوٹی کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے میں جو پیسہ کما رہا ہوں وہ پیسہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کی علامتیں جو ہمارے نبی نے بیان فرمائی ہیں، اور ہمارے نبی کی بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ نے قیامت تک کیا کیا ہوگا یہ بھی بیان فرمایا، اور کسی نبی نے بتایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو دین تو علم تو دیا تھا، مگر جتنا دیا تو اتنا ہی وہ بولیں گے۔ قیامت تک کیا کیا ہوگا صرف ہمارے نبی نے بتایا، اور کسی نبی نے نہیں بتایا۔ اور وہ حدیثوں کا بڑا عجیب چیپٹر ہے، اس میں عجیب حدیثیں آتی ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی وہ بات بیان فرما رہے جو آج ہو رہی ہے۔ میں اس کی مثال بتاتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے کہ دنیا بھر میں اس وقت مہم چل رہی ہے گے ازم اور لیسبینزم کی، مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے، دنیا بھر میں قانون بن رہے ہیں، آدھی یورپ میں تو ہر ملک میں قانون بن چکا ہے، کیسا مرد اگر مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے اس میں کوئی جرم نہیں ہے، اس کو کچھ کہتے ہیں LGBT کچھ کہتے ہیں، یہی ہے وہ۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ خیر وہ دنیا کی قومیں اپنے لیے کیا قانون بنائیں ہمیں اس سے نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا وارننگیں دی ہیں، بھائی ایسا ایسا ہوگا، بچ کر کے رہنا۔ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی خاص علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے ان یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء، قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ وہ نکاح کیا ہوگا؟ وہ تعلقات جوڑیں گے، پھر بعد میں ان کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی مگر کریں گے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت دنیا میں کہیں بھی مردوں اور مردوں کے درمیان جن سے تعلقات نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو ایک قوم یہ جرم کرتی تھی، وہ قوم لوط، وہ فنا ہو چکی تھی، وہ برباد ہو چکی تھی، وہاں کا تو ملک ہی ان کا فنا کر دیا گیا تھا جس قوم میں یہ مصیبت تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی کہ ایسا ہوگا، اور آج کا زمانہ آ گیا وہی۔ کیا ملکوں میں قانون بنے ہوئے ہیں، لٹریچر چھپتا ہے، ان کے فورم کام کرتے ہیں، وہ جلوس نکالتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم جنس پرست لوگ۔ یہ مثال اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی جو کچھ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، اور وہ ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اولادوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی،
جوانوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوگا تمہارا اس وقت جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی؟ کیا ہوگا اس وقت تمہارا جب تمہارے لڑکے فاسق اور فاجر ہو جائیں گے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، کیف بکم، لوگوں تمہارا کیا بنے گا؟ اذا فسق فتیانکم، جب تمہارے جوان فاسق و فاجر بنیں گے، وطغى نساؤکم، تمہاری عورتیں سرکش بن جائیں گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا، بلکہ اس سے بدتر حال ہوگا۔ نعم واشد من ذالک۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا بنے گا کہ جب اچھی بات کہنے والا کوئی نہیں ہوگا اور بری بات سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام اس پر بھی تعجب کر رہے ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسا بھی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اس سے زیادہ بدتر یہ ہوگا کہ بری باتوں کی طرف تو لوگ تبلیغ کریں گے، بری باتوں کے کرنے کے لوگ ترغیب دیں گے اور اچھی باتوں سے روکیں گے۔ کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور اس کے بعد پھر کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا، گندے کاموں کو تم سمجھو کہ ہاں اس نے کیا نا۔ چنانچہ بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں، اگر کسی نے رشوت کے ذریعے سے بہت پیسہ کمایا تو کہتے ہیں ہاں دیکھا اس نے ترقی کی، تو غلط پیسے سے ترقی کی اور وہ تعریف کریں گے۔ لڑکے کے تعلقات کئی جگہوں پر غلط چل رہے ہیں، دوسرے لڑکے اتنا فرق ہے یار کتنے اچھے کتنوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، تو گندے کاموں کے لوگ تعریفیں کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ ہمارے میسج یہ ہے اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اس جوانی کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، ان آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، وقت برباد نہیں کرنا ہے، اپنے پیسے کو فضول خرچ نہیں کرنا ہے، غلط جگہوں پر پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو مزاج اس وقت کیا بنا ہے، مکان ٹھیک ہے مگر پرانے ٹائپ کا ہے، ٹائلیں نئی نہیں ہے پرانی ہیں، لہذا ٹائلیں اکھاڑ دیں گے نئی ٹائلیں لگائیں گے، یہ پیسے کے برباد کرنا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ شادیاں گھروں میں ہو سکتی تھی نہیں، اب ہم میرج ہال میں شادی کریں گے اور لاکھوں روپے اس میں اڑائیں گے، یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ پیسوں کا اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ مدینہ شریف میں بہت زیادہ یہ تنگ دستی کا زمانہ تھا، اکثر لوگوں کے گھروں میں کھانے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ آج ہم کتنی فیسلٹیز کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال کیا تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی صابن استعمال نہیں کیا، ہمارے نبی نے ساری زندگی غسل کیا ہے تو کبھی مگ سے پانی نہیں ڈالا کیونکہ مگ ان کے پاس نہیں تھا، ہمیشہ ہاتھ سے پانی لے کر ڈالا۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی سفر میں کبھی جائے نماز نہیں بچھایا، جائے نماز پر نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے نبی کی مسجد میں نیچے کوئی فرش نہیں تھا، ریت پر ہمیشہ نماز پڑھی۔ امام کے لیے بھی جائے نماز نہیں تھا، حضور جس جگہ نماز پڑھاتے تھے وہاں جائے نماز نہیں تھا، ریت پر سجدہ کیا ہے ساری زندگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی صندوق نہیں تھا جس میں سامان رکھا جائے، اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی الماری نہیں تھی جس الماری میں سامان رکھا جائے، اللہ کے نبی کے گھر میں صرف ایک کھونٹی تھی، اس میں ایک مشکیزہ لٹکا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی چمچوں سے کھانا نہیں کھایا کیونکہ چمچے ان کے پاس تھے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی مسالے نہیں کھائے کیونکہ مسالے تھے بھی نہیں ان کے پاس۔ اللہ کے نبی اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا کیونکہ تولیہ تھا ہی نہیں۔ وہ تو ازواج مطہرات ایک چادر پیش کرتے تھے، حضرت اس سے آپ بدن پوچھ لیں، کبھی پوچھ لیتے تھے کبھی نہیں پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی گرم پانی استعمال نہیں کیا کیونکہ گرم پانی کرنے کا ان کے پاس کوئی سسٹم تھا ہی نہیں۔ ایسی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گھر اتنا بڑا تھا کہ رات کو جب نماز پڑھتے تھے حضرت عائشہ سامنے سوئی رہتی تھی اور سجدہ کرنے کی جگہ نہیں تھی، تو حضرت عائشہ کو حضور ہاتھ سے کہتے تھے پاؤں اوپر سمیٹو، وہ پاؤں سمیٹتی تھی پر سجدہ کرتی تھی۔ یہ بخاری میں 3 جگہ پر حدیث ہے۔ حضور کو سجدہ کرنا ہوتا تھا ہاتھ سے کرتے تھے پاؤں اوپر سمیٹو، وہ پاؤں سمیٹتی، پھر حضور سجدہ کرتے، پھر واپس اٹھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پاؤں اپنے پھیلا دیتی تھی کیونکہ میں جان جاتی تھی کہ اب یہ بہت دیر کے بعد دوسری رکعت کا سجدہ کریں گے، پھر میں پاؤں پھیلاتی تھی، پھر جب دوسری رکعت کا سجدہ کرتے پھر ہاتھ سے کرتے تھے۔ فکان یغمزنی، یہی الفاظ ہے بخاری شریف میں۔ اب چونکہ حضرت عائشہ بہت ذہین ہے، حضرت عائشہ کے ذہن میں آ گیا کہ پڑھنے والے جب اس کو پڑھیں گے تو ان کے دل میں خیال آئے گا جب نبی کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو میں اپنے پاؤں خود ہی کیوں نہیں سمیٹتی تھی، مجھے سمیٹنے چاہیے تھے اپنے پاؤں، مجھے اندازہ ہو جاتا کہ نبی سجدہ کرنے والے ہیں
تو لہٰذا میں اپنے پاؤں سمیٹوں گی، خود کیوں نہیں سمیٹتی تھی؟ تو وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اندھیرا ہوتا تھا، اندھیرے میں چراغ، چونکہ وَلَيْسَتْ فِي بُيُوتِنَا يَوْمَئِذٍ الْمَصَابِيحُ، اس زمانے میں ہمارے گھروں میں کوئی چراغ تھا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہم نے کبھی بھی گھر میں چراغ نہیں جلایا۔ حضور کے زمانے ایسی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری، آج تو ہم آسانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، کھانوں کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، فیسلٹیز کے اعتبار سے۔ جناب والے ہمارے گھروں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، پینلنگیں ہیں، ٹائلیں ہیں، اور لائٹیں ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں 8 سال تک کوئی چراغ نہیں جلا، اندھیرے میں نماز پڑھی ہے۔ آج ہم آسانیوں کا زمانہ گزار رہے ہیں، فیسلٹیز کا دور ہے۔ اس لیے ہماری زندگی تو بہت اچھی ہونی چاہیے تھی، اور اس کے مقابلے میں بہت کمیاں ہیں۔ لیکن اس سب کے بعد پھر کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم سے تو بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ غلطیاں کتنی ہوئی ہوں گی، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے رب نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ کاتبہ ربکم تہن خدائن پانس آرڈر کرمت، تمہارے رب نے اپنے لیے لکھ کے رکھا ہے الرحم، رحم کرنا بندوں پر۔ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر کسی نے غلطی کی ہو، نادانی سے غلطی کی ہو، تو جب معافی مانگے گے تو فوراً معاف کر دینا۔ اور اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، اللہ اپنے نبی سے اور ربک، آپ کا رب، الغفور، بہت معاف کرنے والا، ذو رحمہ، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کو خطاب کر کے، نام یہ نہیں فرماتے اے نافرمانوں، اے بدکاروں، مجھے ناراض کرنے والوں، یہ نہیں فرماتے، وہ کہتے میرے بندو، میرے بندو، تم نے کتنی غلطیاں کی ہوں گی، مجھ سے مایوس مت ہو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ ایوائڈ کوئی نہیں کرتا۔ جناب والا بیٹا غلطی کرتا ہے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، چند مرتبہ، اور بعد میں باپ کہتا ہے تو نکل جا میرے گھر سے، تو میرا بیٹا ہی نہیں۔ ماں کہتی ہے صبح سے شام تک میں تجھ پر قربان، میں تجھ پر فدا ہو جاؤں، بلاگائے بلائے بلاگائے رچا بھی موچ بنا، مگر یہی ماں بعد میں کہتی ہے کاش ساسا کا نظام، کاش تو میرے پیدا نہیں ہوا ہوتا تجھ جیسا بے۔ لیکن ہم نے زندگی بھر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، کبھی اللہ نے نہیں فرمایا کاش میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو نکل جا میری زمین سے، کبھی نہیں فرمایا اللہ نے۔ تو ہم مایوس کیوں ہوں گے؟ اگر غلطیاں ہوئی ہوں گی، آنکھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کمانے میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ کمائی کی غلطی میں اگر کسی کا پیسہ ہے تو وہ واپس پہنچانا ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہوگا تب تک جب تک، مثلا مان لیجیے میں نے ان سے پیسہ دیا ہے، چوری کر کے دیا، دھوکہ کر کے دیا، کسی اور طرح سے لیا، اور اس کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے، یہ معافی تب ملے گی جب یہ پیسہ اس کو واپس کرے۔ لیکن آنکھ کی غلطی ہوئی ہو، زبان کی غلطی ہوئی ہو، کانوں کی غلطی ہوئی ہو، راتوں کو میوزک دیکھا سنا ہو، ڈانس دیکھا ہو، چیٹنگیں کی ہوں گی، ویڈیو کالنگیں کی ہوں گی، غلط تعلقات جوڑے ہوں گے، ان تمام گناہوں کے لیے اللہ کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند 2 چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کی تعریف اور ایک اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو تعریف کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے ہر جگہ کا الحمد پڑھو، ہر جگہ کا الحمد پڑھو، کھانا کھائے تو الحمد پڑھو، سوئے تو الحمد پڑھو، پانی پی سکے تو الحمد پڑھو، ہر جگہ اللہ تو۔ اور ایک اللہ کو معافی بہت پسند ہے، میرا بندہ جو ہی مجھ سے معافی مانگتا ہے مجھے اپنا بندہ پیارا ہو جاتا ہے۔ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، ایمان والا کیوں مایوس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں معاف کرنے کے، بلکہ حدیث میں تو یہ بھی لکھا ہے ایک آدمی نے صبح کو غلطی کی، پھر میں یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دیجیے، اللہ فرما ٹھیک ہے معاف کر دی، پھر غلطی کر گیا، یا اللہ غلطی پھر ہوگی معاف کر دیجیے، پھر اللہ معاف کر دے، صبح سے شام تک 70 مرتبہ یہی غلطی کرتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ میں معاف کرتا ہوں، اتنا معاف کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ معافی ملے گی یا نہیں، طے ہے یہ معافی ملے گی۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ معافی ملنے کے بعد آگے تم اپنے آپ کو بچا پاؤ گے یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ جو ہو گیا اس کی معافی تو بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار، اور خود ہمارا وجود اس کا ثبوت ہے۔ میرے بھائی ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نے اپنی آنکھیں کتنی مرتبہ غلط استعمال کی ہوگی، زبان کتنی مرتبہ غلط استعمال کی ہوگی، کس کو کیا دکھ پہنچایا ہوگا،
ماں باپ کی حق تلفیاں کتنی دفعہ ہوئی ہوں گی، بیوی بچوں کے ساتھ برا سلوک کتنی مرتبہ کیا ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ یا کلیگوں کے ساتھ کتنی مرتبہ غلطیاں کی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کبھی ایکشن نہیں کیا۔ اللہ نے آنکھوں کی لائٹ واپس نہیں چھینی، اللہ نے زبان کا بولنے کی طاقت نہیں چھینی، اللہ نے بیماری نہیں ڈالی، دماغ سے بری گندی باتیں سوچی، گناہ سے غلط پلان بنائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے عمل کیا۔ اللہ کو طاقت تھی اس دماغ کو فالش ڈال دیتے اور برین ہیمریج ہو جاتا، مگر اللہ نے نہیں کیا، کہ اللہ معاف کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں میرا بندہ آج نہیں تو کل واپس آئے گا، آج نہیں تو کل واپس آئے گا، تو ہم کیوں مایوس ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ بس کنکلوڈ کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شمار دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا، اور یہ اللہ بھی فرما رہے ہیں، ہم نے بھی تو، یا اللہ آپ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کبھی سوچنا چاہیے، اگر اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا آج؟ چاہے دولت ہوتی، چاہے عہدے ہوتے، چاہے سب کچھ ہوتا، مگر ایمان نہ ہوتا تو میں کہاں ہوتا؟ کس حال میں ہوتا؟ کس جگہ ہوتا؟ کیا کر رہا ہوتا؟ کن کے پیچھے ہوتا؟ کہاں سر جھکا؟ اللہ اکبر، اللہ نے احسان فرمایا۔ ایمان کی نعمت، یہ ایمان کی نعمت ہے، یہ چھننی نہیں چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پھر یہ جسم نعمت ہے، اس جسم کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس جسم میں جو کچھ ہے، ان میں جوانی بھی ہے، اس میں دولت بھی ہے، اس میں عہدہ بھی ہے، اس میں ہاتھ پاؤں بھی ہیں، اس میں آنکھ بھی ہے، اس میں زبان بھی ہے، ان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اور یہ اللہ سے جب معافی مانگو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے، بس اسی پر بات ختم کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، مگر ایمان والا اگر نبی کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ایمان والے سے نبی کو اگر تکلیف پہنچ گئی تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ مگر سوال یہ ہے، ایمان والا کہاں پہنچائے گا نبی کو تکلیف؟ ایمان والا کیسے؟ ایمان والوں کا معاملہ تو نبی کے ذات کے بارے میں یہ ایسا ہے کہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہماری نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو، یہ طے ہے۔ اور ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ اہل ایمان اپنی نبی کی شان میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتے، نہ کرنا چاہیے۔ یعنی ہم کسی کی توہین کبھی نہیں کریں گے، ہمارا دین کبھی کسی کی توہین کرنے کو نہیں کہے گا۔ اسے کبھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کی شخصیت یا کسی دوسرے مذہب کے معاملے میں کبھی گستاخی کی بات نہیں کرے گا، کرنا بھی نہیں چاہیے، ہمارا دین ہمیں روکنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں تو وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے، تو خود کہاں تکلیف پہنچائے گا اللہ کے؟ مگر ایک جگہ پہنچتی ہے، اور وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ وہ کیا؟ ایک ہے کسی کو تکلیف پہنچانا جان بوجھ کر، پلاننگ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اور ایک ہے کوئی ایسی بات کرنا جس میں ارادہ تو نہیں ہے تکلیف پہنچانے کا، مگر تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹے کو، بیٹا یہ کام مت کرو، آپ بیٹا فلاں جگہ مت جایا کرو، لیکن بیٹا چھپ چھپ کر کے جاتا ہے۔ بیٹا جا رہا ہے، باپ منع کرتا ہے، بھائی مجھے افسوس ہوتا ہے تو وہاں مت جایا کرو، لیکن بیٹا چھپ چھپ کر کے جاتا ہے۔ باپ نے پھر سنا، یہ پھر آج گیا تھا، اس کو پھر دکھ ہوگا۔ باپ نے کہا بھائی میں نے منع کیا تھا مت جایا کرو وہاں، بیٹا کہتا ہے میں تو نہیں گیا، لیکن جا رہا ہے چھپ چھپ کر کے۔ اب جب بھی باپ سنے گا تو باپ کو افسوس ہوگا یا خوشی ہوگی؟ کہ افسوس ہوگا۔ اس بیٹے نے باپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام کیا کہ نہیں؟ باپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام نہیں کیا، لیکن چونکہ وہاں جا رہا ہے اس لیے باپ کو دکھ ہوتا رہے گا، تو انڈائریکٹلی باپ کو دکھ ہو رہا ہے۔ بس اس کو ذہن میں رکھ کر اب دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا۔ وہ نکاح حضور کو نہیں کرنا تھا، مگر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ نکاح آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضور کی ایک پھوپھی زاد بہن تھی، ان کا نام تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو طلاق ہو گئی اور وہ نکاح حضور نے کیا تھا۔ وہ زینب نہیں چاہتی تھی وہ نکاح ہونا، مگر اللہ کے نبی نے اصرار فرمایا کہ زینب تجھے نکاح کرنا پڑے گا زید بن حارثہ کے ساتھ۔ نکاح ہو گیا، لیکن وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوا، رشتہ کامیاب نہیں ہوا وہ، اور وہ چل نہیں سکا رشتہ، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی۔ نکاح کیا ہے اللہ کے نبی نے اصرار کے ساتھ کیا۔ زینب چاہتی نہیں تھی وہ نکاح کرنا، لیکن وہ زید بن حارثہ جو ہے وہ حضور کے غلام تھے اور حضور کے بڑے پیارے تھے، اسے زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، زید کا نام قرآن میں ہے۔ فلما قضا زید منہا، زید کا نام بھی قرآن میں، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کا نام قرآن میں نہیں ہے، زید کا نام بھی قرآن میں ہے۔ اس درجے کا صحابی ہے یہ۔ زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا، وہ نہیں چاہتی تھی لیکن اللہ کے نبی کے اصرار سے ہو گیا، لیکن آگے چل کر کے چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی۔
طلاق ہو گئے تو حضرت زینب کو بہت زیادہ شوق تھا کہ مجھے طلاق ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا آپ کو یہ نکاح کرنا پڑے گا. حضور نہیں چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا کرنا پڑے گا. حضور نہیں چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے نکاح کر دیا. تو شروع میں کہیں کرو، زمین پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کا نکاح ہو گیا. نہ مہر کا مسئلہ، نہ ایجاب و قبول، اللہ نے آسمانوں پر نکاح کر دیا. زوجناکم، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی دیگر ازواج مطہرہ سے تمہارا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح آسمان میں ہوا ہے. اب جب یہ نکاح ہوا تو حضور نے سوچا کہ میں دعوت کروں گا صحابہ کی، ولیمے کی دعوت. اور اتفاق کے بعد ان دنوں میں مالی پوزیشن بہت اچھی تھی، اس لیے حضور نے چاہا کہ میں دعوت کروں گا، چونکہ دعوت کا انتظام ہوا. اور صحابہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اس دعوت میں ہم نے حضور کے گھر میں گوشت بھی کھایا، روٹیاں بھی کھائی. بخاری شریف میں جہاں یہ حدیث ہے وہاں فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا، ہم نے حضور کے گھر میں روٹیاں بھی کھائی، گوشت بھی کھایا. یہ دعوت تھی. بہرحال دعوت ہو گئی، صحابہ آتے گئے، کھانا کھاتے گئے، نکلتے گئے. اخیر میں 3 صحابی اندر حضور کے ہاں بیٹھے اور وہ بیٹھے رہے. حضور نے سوچا بھائی کھانا کھا چکے ہیں سب، اب یہ بھی فارغ ہو چکے، یہ اٹھ کر نکل جاتے تو میں اپنا کام کرتا، یہ کمرہ خالی کر دیتے میں اپنا کام کرتا، شاید آرام کرنا ہوگا یا کوئی دوسری مجبوری ہوگی. تو حضور سوچ رہے ہیں یہ مکان نہ رہا، یہ اٹھ کر نکل جاتے تو میں اپنا کام کرتا، مگر وہ بیٹھے رہے. حضور نے سوچا کہ میں کہہ بھی نہیں سکوں گا اٹھ جاؤ جی ہم کمرہ خالی کرو، حالانکہ کہتے تو کوئی غلط بات نہیں تھی، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے. ہم بھی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں سب اب اللہ کے حوالے نکل جاؤ میں تھوڑا آرام کروں گا، ہم بھی کہتے ہیں، دوست کو کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کمرہ خالی کر دو نکل جاؤ کھانا کھا جو. لیکن حضور نے نہیں کہا، حیا کی وجہ سے. اللہ کے نبی نہیں کہہ سکے. پھر حضور نے سوچا ایک کام کروں گا، میں ہی اٹھ جاؤں گا، جو ہی میں اٹھ جاؤں گا ان کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بھی اٹھ جائیں گے. اللہ کے نبی ایسے اٹھ گئے، نکل گئے باہر. ان کے ذہن میں نہیں آیا، انہوں نے سوچا حضور چلے گئے ہم بیٹھیں گے یہیں، تو بیٹھے رہے وہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے یہ سوچ کر کہ شاید یہ نکل گئے ہوں گے، کمرہ خالی ہو گیا، مگر وہ وہیں بیٹھے ہوئے. پھر اللہ کے نبی واپس چلے گئے. پھر حضرت عائشہ سے ملاقات کی، حضرت حفصہ سے ملاقات کی، ان سے کچھ باتیں کی. انہوں نے پوچھا حضرت سارا نظام ٹھیک ہو گیا کہ جی جتنے لوگوں نے کھانا کھایا سب فارغ ہو گئے. بہت دیر ہو گئی، پھر جب آئے تو دیکھا حضور وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے زبان سے نہیں فرمایا. اگر حضور فرماتے بھائی کمرہ خالی کرو پھر نہ نکلتے تو افسوس کی بات ہوتی. اگر ان کے ذہن میں آتا کہ ہم کو اٹھ جانا چاہیے پھر نہ اٹھتے تب بھی افسوس کی بات تھی. نہ نبی نے فرمایا اور نہ ان کے ذہن میں آیا، لہذا وہ بیٹھے رہے. اور شاید یہ سوچ کر بیٹھے ہوں گے کہ چونکہ پہلی مرتبہ ہم اندر آئے ہیں، آئندہ کہاں ہم اندر آ سکیں گے کمرے میں، اس لیے جتنی دیر بیٹھ سکیں غنیمت ہے. بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر بیٹھیں، بجائے اس کے کہ گھروں میں جائیں، اس مقدس ترین گھر میں جہاں وحی نازل ہوتی ہے، جہاں رحمتیں اترتی ہیں، جتنا وقت ملے گا بیٹھے رہنا چاہیے. لہذا وہ بیٹھے رہے. جب کافی دیر ہو گئی اور تیسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کمرے کو جھانک کر دیکھا، اب ان کے ذہن میں خیال آیا تو اب وہ اٹھ کے نکل گئے. یہ ہوا واقعہ. اب سوچنا ہے کیا ان صحابی کا مقصد یہ تھا، 3 صحابی تھے وہ، کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی کو تکلیف پہنچے؟ نہیں، ان کا ارادہ نہیں تھا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ شان اس کو کیسے لے لیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو نبی کے گھر میں مت آنا، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، مگر تب جب تم کو اجازت مل جائے. پھر آگے فرمایا اور جب اندر آ چکو تو جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً نکل جاؤ، زیادہ دیر پر وہاں مت بیٹھو، باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھو، ولا مستأنسین لحدیث. پھر آگے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے نبی کو اذیت ہو گئی، اس سے نبی کو تکلیف پہنچ گئی. پھر آگے اور فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ نبی کو اذیت پہنچاؤ. پھر آگے فرمایا اور جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت. میرے بھائی اب ہم سوچیں اگر ہمارا نام اعمال، ہمارا بہی کھاتا شام کو جب تیار ہوتا ہوگا اور اللہ کے ہاں پہنچتا ہوگا اور نبی کے ہاں اگر پہنچایا جاتا ہوگا تو نبی اس نام اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا افسوس کریں گے؟ اب جب اللہ کے نبی کو تکلیف، میری امت کے لوگ کیا کر رہے ہیں، میری امت کے جوان یہ کیا کر رہے ہیں، تو حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی، دکھ ہوتا ہوگا. اور جب نبی کو تکلیف ہوگی تو امت کو کہاں سکون ملے گا. ہم ارادہ کریں گے ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کے رپورٹ اللہ کے یہاں پہنچے تو اللہ ناراض
اور نبی کے بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی ناراض، ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہمارا ارادہ تو نہیں ہے کہ نبی کو اذیت پہنچے، مگر ہم وہ زندگی اگر گزاریں گے جس زندگی کو رپورٹ نبی کو پہنچے اور نبی ناراض ہو جائیں گے تو ان کو دکھ ہوگا، گویا انڈائریکٹلی ہم اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ آیت 22ویں پارے میں ہے، پڑھے لکھے حضرات ہوں گے، گھر جا کر کے اپنے کمرے میں جا کر کے تفسیر ہوگی تو پڑھ کو کھول کے دیکھ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکے تو فوراً واپس نکل جاؤ، ٹھیک ہے، ولا مستأنسین لحدیث، وہیں بیٹھ کر کے باتیں مت کرتے رہنا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے ہرگز زیبا نہیں کہ میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، پھر آگے فرمایا تم میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے، میرا تو حکم یہ ہے کہ نبی پر درود پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ، اب آیا درود کا حکم۔ تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے درود کا حکم کس جگہ دیا ہے، اس سے پہلے کیا پس منظر پیش آیا تھا۔ تو میرے بھائی، ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی سے ہمارے نبی کو دکھ اور اذیت پہنچے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ ان منتشر باتوں کو کہنے والے کے لیے بھی اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے، اور ان باتوں میں جو میسیج ہے وہ میسیج ہر انسان سمجھ سکتا ہے، بولنے والے کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مختصر سی دعا کریں گے، اس دعا میں 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک ہوگا شکر، وہ خود سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کس چیز کا شکر۔ نمبر 2 ہوگی توبہ، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کس چیز کی توبہ ہے۔ اور نمبر 3 ہوگا وعدہ یا ارادہ، اور وہ وعدہ ارادہ کس چیز کا ہو وہ بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ پڑھیں درود شریف، اور ساتھ میں ذہن میں یہ بھی رکھ لیں، وہ جو کشمیر میں پڑھتے تھے نا اوراد شریف صبح کو، اس اوراد شریف میں بڑی عجیب جی چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، ساری دنیا میں انہوں نے سفر کیا ہے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں ایک جگہ انہیں نقل کیا ہے، وہ تصور دے رہے ہیں صبح کا وقت، فرشتے آ رہے ہیں، رات کے فرشتے واپس جانے والے ہیں۔ یہ تصور اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے، وہ بخاری میں حدیث ہے، رات کے فرشتے صبح کو نامہ اعمال بند کر کے واپس، اور دن کے فرشتے نامہ اعمال کھولتے ہیں، دن بھر اب مجھے لکھنا ہے اس کے اعمال۔ تو آنے والا فرشتہ بہی کھاتہ کھولے گا اور رات کا فرشتہ بہی کھاتہ بند کر کے واپس جائے گا۔ تو صبح کا ٹائم ہے، تو ابھی شاہ ہمدان تصور دے رہے ہیں صبح کا وقت ہے، فرشتے آئے ہوں گے، وہ نامہ اعمال کھولیں گے، اب شروع کریں گے، تو کہتے ہیں ان کو سلام کرو پہلے فرشتے، تو مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید وبالملکین الکاتبین الشاہدین، میں مبارک کرتا ہوں 2 فرشتوں کو، وہ آئے ہوں گے، کھولیں میرے نامہ اعمال۔ اکتبا فی صحیفتنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھتے ہو میری طرف میرے نام اعمال اس میں، میرے نام اعمال میں میری طرف سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، واشہدا بأننا نشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ دونوں فرشتے گواہ رہو کہ میں کہتا ہوں میرا معبود برحق ایک اللہ، فرشتوں کو ہی گواہ بنایا۔ علی ھذ شہادۃ نحیا وعلیہا نموت، کیا تصور دیا کہ روزانہ صبح انہی فرشتوں کا گواہ بنا کر کے تم کلمہ شہادت پڑھو تاکہ تم اپنی دین پر قائم رہو گے۔ تو صبح کا وقت ہے، مختصر سی دعا کریں گے، اس میں شکر بھی ہوگا، کلمہ شہادت بھی ہوگا، وعدہ بھی ہوگا، ارادہ بھی ہوگا، توبہ بھی ہوگی۔ پڑھے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا اللہ، یا اللہ، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، یا اللہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر یہیں آپ کے گھر میں بیٹھے، بولنے والے نے بولا، آپ نے سنا، سننے والے بھائیوں نے، آپ کے بندوں نے سنا، اور آپ دیکھ بھی رہے تھے۔ انک تسمع کلامنا وترى مکاننا وتعلم سرنا وعلانیتنا، آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں کون کہاں کیا کر رہا ہے، کیا بیٹھا ہوا ہے۔ یا اللہ، آپ خود گواہ رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں۔ سی روز گواہ اسی گواہی سشک سون معبود برحق۔ یا اللہ، آپ خود گواہ رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں آپ کے نبی سچے نبی تھے۔ یا اللہ، آپ خود گواہ رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں آپ کا دین سچا دین ہے۔ آپ خود گواہ رہے ہیں، ہم آپ کو گواہ بنا کر کے شکر پڑھتے ہیں آپ کی تمام نعمتوں کا۔ یا اللہ، ایمان عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی،
خوشیاں عطا فرمائی، عہدے عطا کیے، ملازمت عطا کی، روزگار عطا کیے، کھانے پینے عطا کیے، گاڑیاں، گھر، مکان، عزت، مال، کھانے، یا اکرم ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر آپ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں کہ آ جاؤ میرے ساتھ حساب کرو، میں نے تمہیں کیا کیا دیا، پھر آپ کہیں گے میں نے تمہیں ایمان بھی دیا، اولاد بھی دی، ماں باپ بھی دیے، جوانی بھی دی، خوشیاں بھی دی، کھانے بھی دیے، گاڑیاں بھی دی، مکان بھی دیے، سب کچھ دیے۔ پھر آپ فرمائیں گے میری بسائی ہوئی دنیا میں اندھے بھی تھے، بہرے بھی تھے، گونگے بھی تھے، ایمان سے محروم بھی تھے، بے روزگار بھی تھے، سڑکوں پر لوگ رہتے تھے، میں نے ان تمام پریشانی سے تم کو بچایا، یہ میں نے تم کو عطا کیا تھا، اب تم مجھے اپنا حساب دے دو۔ کہ اللہ جب ہم اپنا حساب کھولیں گے تو کیا حساب دیں؟ ہم آپ کی تمام نعمتوں پر شکر گزار ہیں، تمام نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ نعمت ایمان، نعمت اولاد، نعمت والدین، نعمت صحت، نعمت عزت، نعمت مال، نعمت ہدایت، بلکہ اس گھر میں سجدہ کرنا نصیب ہو، یہ بھی آپ کا احسان ہے۔ یا اللہ روزے رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کا احسان ہے، اور آپ کو ہم اپنا اللہ مانتے ہیں، یہ بھی آپ کا ہی احسان ہے، ورنہ ہو سکتا تھا ہم آپ کے منکر ہو جاتے، جیسے بے شمار تیرے ہی بندے یا اللہ آپ کا انکار کرتے ہیں، انہی میں ہم بھی ہو سکتے تھے۔ ہمارا آپ کو ماننا ہمارا کمال نہیں، یہ بھی آپ کا ہی احسان ہے، ہمارا آپ کے سامنے جھکنا ہمارا کمال نہیں، یہ بھی آپ کا ہی احسان ہے۔ سب کچھ آپ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شکر ہمارا قبول فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزار رہو گے میں اور دوں گا، لیجئے ہم شکر پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ مگر جس زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں وہ بھی تو آپ ہی کی دی ہوئی، ہماری اپنی نہیں ہے۔ جان دی ہوئی تھی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر یہ جان بھی آپ کے نام پر قربان کریں گے تو بھی ہماری کہاں، یہ بھی تو آپ ہی کی ہے، اپنا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تمام نعمتوں پر۔ اولاد عطا فرمائی، آپ کا احسان، بے اولاد نہیں رکھا۔ روزگار عطا فرمائی، آپ کا احسان، بے روزگار نہیں رکھا۔ صحت عطا فرمائی، بیمار نہیں رکھا، اب نارمل پیدا نہیں کیا، یہ بھی آپ کا احسان۔ دماغ صحیح ہے، یہ بھی آپ کا احسان ہے، پاگل نہیں بنایا ورنہ پاگل خانے بھی ہوتے۔ ایمان عطا فرمایا، اس گھر میں ہے، ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ختنہ ہوا، کلمہ پڑھا گیا، مسلمان ماں باپ کے گھر میں زندگی گزری، سب آپ کے احسانات ہیں۔ تمام نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تمام غلطیوں سے جو ہو گئی، اور آپ نے وعدہ فرمایا تم توبہ کرو گے میں معاف کروں گا، ہماری توبہ قبول فرما لیں، ہماری توبہ قبول فرما لیں، ہماری توبہ قبول فرما لیں۔ یا اللہ معاف کر دیجئے، نام اعمال میں جہاں جہاں ہمارا جو لکھا ہو اس کو مٹا دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین، آپ نے کتنی جگہ اپنے کلام پاک میں فرمایا مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ یا اللہ آپ نے اپنے نبی سے فرمایا اے میرے نبی میرے بندوں کو اطلاع کر دیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں ہی ہوں بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ یقیناً یا اللہ ہم میں سے ہر شخص جب سوچتا ہے کہاں کہاں میں نے کیا 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 ہوگا، رات میں کیا 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 ہوگا، کیا کیا دیکھا ہوگا، کہاں کیا کیا کھایا ہوگا، کس کس سے ملے ہوں گے، کس گاڑی میں، کس گھر میں، کس دفتر میں، کس پارک میں، کس فنکشن میں، کس ہوٹل میں، کس جنگل میں، کس دریا کے کنارے پر کیا کیا کیا، کیا کیا کھایا، کیا کیا۔ یا اکرم الاکرمین، اس میں وہ باتیں بھی ہیں زبان پر لانا مشکل، اس میں وہ غلطیاں بھی ہیں کہ سوچتے ہیں کوئی سنے نہ پائے، اولاد دیکھ سوچتی ہے اگر ماں باپ سنیں گے تو کیا کہیں گے، اور والدین سوچتے ہیں اگر اولادوں کو پتہ چل جائے میں کیا کیا کرتا ہوں تو کیا کہیں گے، شوہر سوچتے ہوں گے اگر بیویاں سن لیں گی ہم نے کیا 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 تو کیا ہوگا، امام سوچتا اگر مقتدیوں کو پتہ چل جائے میں نے کیا 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 تو کیا ہوگا۔ یا اللہ آپ نے سب پر پردہ رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں کس نے کیا کیا کیا، سب پر پردہ بھی رکھا ہے، نہ رسوا کیا، نہ ذلیل کیا، نہ سزا دی، ہم اس پر بھی شکر گزار ہیں، اور ساری غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں، اور آئندہ ارادہ کرتے ہیں غلطیاں نہیں کریں گے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ پاؤں سے، نہ کمانے سے، نہ اپنی کرسی پر جہاں ہیں، اب یا اللہ جوانی میں ہے یا بڑھاپے میں ہے، وہ غلطیاں نہیں کریں گے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، مگر ہم چونکہ کمزور ہیں، نفس پیچھے لگا ہوا ہے وہ کروا دیتا ہے، شیطان لگا ہوا ہے وہ کروا دیتا ہے، دائیں بائیں کے لوگ مجبور کرتے ہیں کروا دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم بچنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر بھی بچ نہیں پاتے ہیں، ہمارے لیے بچنا بہت مشکل ہے اور آپ کے لیے بچانا بہت آسان ہے، آپ کے لیے آسان ہے آپ ہمیں بچا دیں، ہمارے لیے بچنا مشکل ہے ہمارے کندھوں پر مت ڈال دیں۔ یا اللہ ہر گندے کام، ہم ناراض کرنے والے کام کی نفرت ہمارے دل میں ایسی ڈال دیجئے جیسے لیٹرین کی نفرت ہوتی ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ایسے ہی برے کاموں کی نفرت جب ہمارے دل میں آ جائے گی پھر ہمارے لیے بچنا آسان ہوگا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد عطا فرما، اور جن کا اولادیں مل گئی
یا اللہ ان اولادوں کو ماں باپ کے لیے رحمت بنا دے، زحمت نہیں۔ یا اکرم الاکرمین لوگ آ کر کہتے ہیں اولاد کے لیے دعا کرو، جی اولاد بگڑ رہی ہے، اولاد خراب ہو رہی ہے، بلکہ ایک نے تو یہ بھی کہا کہ جناب اور کوئی عذاب نہیں، اولاد کا عذاب ہے۔ اور میں نے کہا اولاد نعمت ہے، کہنے لگا جی بہت بڑا عذاب ہے، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اس برائیوں میں ہیں، وہ میرے لیے عذاب ہے، میں بے اولاد بہتر تھا، مگر ایسے اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ یا اللہ اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن جائیں، یا اللہ اولادوں کے متعلق ماں باپ جو چاہتے ہیں وہ ان کو بنا دے، ان کا ایمان، ان کا اخلاق، ان کا روزگار، ان کی شادیاں بہتر سے بہتر نصیب فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی تمنائیں ہیں آپ دیکھ لیں، جس کے دل میں جو بھی مشکلات ہیں آپ دیکھ لیں، جس کے دل میں جو خطرے ہیں آپ دیکھ لیں، ہر ایک کو ہر خطرے سے بچا دے، ہر ایک کو ہر مشکل آسان فرما دے، ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کر دے۔ یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنے لیے، تمام انسانوں کے لیے، خصوصاً اہل ایمان کے لیے جتنی دعائیں مانگی تھی، وہ ساری دعائیں ایمان والوں کے حق میں، تمام انسانوں کے حق میں قبول فرما دے، تمام انسانوں کے حق میں قبول فرما۔ انہوں نے ہدایت کی دعا مانگی، تمام کو ہدایت دے دے۔ انہوں نے ہدایت کی دعا مانگی، ایمان والوں کو دین پر کھڑا ہونا نصیب فرما۔ انہوں نے صحت کی دعائیں مانگی، سب کو صحت عطا کر دے۔ یا اللہ ان کو بگڑنے سے حفاظت مانگی ہے، سب کو بگڑنے سے محفوظ فرما۔ یا اکرم الاکرمین ہم سب کی طرف سے سلام اپنے نبی کے بارگاہ میں پہنچا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک، الحمدللہ۔